سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اس کے اندر قرآن پاک اردو اور رومن اردو لینگویج میں موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، عقائد موجود ہے، مسئلے مسائل موجود ہیں۔ ضرور ڈاؤن لوڈ کریے اور شیئر کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس درس میں ہم وضو کے تعلق سے چند مسائل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر آنکھ میں پرابلم ہو، آنکھ میں تکلیف ہو، آنکھ سے پانی نکل رہا ہو، تو ایسی صورت میں وضو کا حکم، تو دیکھیے آنکھ سے پانی دو طرح سے نکلتا ہے۔ آنکھ سے پانی دو طرح سے نکلتا ہے، ایک بغیر کسی بیماری کے اور ایک بیماری کی وجہ سے۔ اگر بغیر کسی بیماری کے آنکھ سے پانی نکل رہا ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر کسی بیماری کی وجہ سے آنکھ سے پانی نکل رہا ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بغیر کسی بیماری اور بیماری، بغیر کسی بیماری کی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ رو رہے ہو تو رونے میں تو آنسو نکلتا ہے نا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ گرد و غبار کی وجہ سے بھی آنسو نکلتا ہے، چل رہے ہیں آنکھ میں گرد پڑ گئے تو آنسو نکلنے لگتا ہے، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ یا کسی نے آنکھ میں انگلی کر دیا جس کی وجہ سے آنسو نکلنے لگا، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ چند مثالیں ہیں۔ اب بیماری کی وجہ سے آنکھ سے آنسو نکلنے کا اگزامپل اور اس کی مثال کیا ہے؟ مثال کے طور پر آنکھ میں پھوڑا ہو گیا ہو، یا آنکھ میں زخم ہو، تو ایسا آنکھ جو پھوڑا والا ہو یا زخم والا ہو، تو ایسے آنکھ سے نکلنے والا پانی یہ نجس ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، اور یہ پانی آپ کے وضو کو بھی توڑ دے گا۔ اسی طرح ہر جسم کو، ہر اعضاء کو دھونے کا مطلب یہ ہے وضو میں کہ اس کو اچھے طریقے سے دھویا جائے، لگڑ کر دھویا جائے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو شخص وضو کر رہا ہے اور اس کو جلدی ہوتی ہے تو وہ جھٹ پٹ اسی طرح وہ دھو کے نکل جاتا ہے، جس کی بنیاد پر کچھ حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ تو یاد رکھے، وضو میں جو بھی باتیں فرض ہے اس میں اگر کوتاہی پائی گئی، اگر باریک سے باریک چیز تک بھی پانی نہیں پہنچا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اور وضو میں کیا فرض ہے؟ چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ اب ایگزامپل دیتا ہوں میں کہ کوہنی یہاں تک ہے۔ اگر مثال کے طور پر ہم جلدی میں رہے اور ادھر کہیں پہ پانی نہیں پہنچا تو آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہم چہرہ دھو رہے اور جلدی میں یہاں پر چھوٹ گیا یا یہاں پر چھوٹ گیا،
سمجھ رہے, یہاں پر چھوٹ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. یہاں سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے لے کر یہاں تک پورے چہرے تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے, یہ فرض ہے, یہ ضروری ہے اور یہ فرض ہے. مسح تو عموماً لوگ جس طرح کرتے ہیں اس طرح کے, اس طرح ہم ہاتھ کو بنا لیں اور ایسے لے کر جائے پھر ایسے لے کر آئے. یہ مسح کرنے کا طریقہ ہے جو شروع کے درسوں میں بتایا جا چکا ہے. اسی طرح ٹخنے تک دھونے کا بھی مطلب یہی ہے کہ اچھے طریقے سے اس کو دھوئے. 3 بار دھونے کا کیوں حکم دیا گیا؟ ایک بار میں اگر پانی نہیں پہنچا تو دوسرے بار میں پہنچ جائے گا, اگر دوسرے بار میں نہیں پہنچا تو تیسرے بار میں پہنچ جائے گا. اسی وجہ سے 3 بار دھونے کا حکم دیا گیا. ہر اعضاء کو 3 بار دھونے کا حکم دیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اچھے طریقے سے دھویا چلا جائے, اچھے طریقے سے اس جگہ پانی پہنچ جائے. اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے پھوڑا پھنسی کا. پھوڑا پھنسی سے وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب وہ پھوڑا پھنسی پھٹ کر بہہ جائے. سمجھ رہے, مثال کے طور پر آپ کو کوئی گھاؤ وغیرہ ہوا ہو یا پھوڑا ہو, وہ پھوڑا ہوا ہو اور وہ اپنی جگہ پر ہی پھوٹا اور ادھر ادھر نہیں بہا تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اور جیسے ہی ادھر تھوڑا بہہ گیا یا ادھر بہہ گیا یا ادھر بہہ گیا یا ادھر آ گیا یا ادھر آ گیا تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا.